مولا علی سے ذوالفقار باتیں کرتی تھی، تو ایک صاحب نے مجلس کے بعد ہمیں روک لیا، کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہے تھے، ذوالفقار بھی بولتی ہے کیا؟ ذوالفقار تو لوہا ہے، لوہا کیسے بولے گا؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جس ماحول میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں آپ ذوالفقار کی بولی کیا سمجھیں گے؟ بھائی یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ پودے بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں، جی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بولتی ہے، یہ در و دیوار بولتے ہیں۔ یہ قرآن نے تو کہہ دیا، مثلا میں اس بچے سے کہوں بیٹا تمہارا کان بولتا ہے، وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے کہوں بیٹا تمہاری پیر کا انگوٹھا بولتا ہے، کہے گا کیا مطلب ہے؟ جی مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ بولے گا، زبان بولے گی، کان بولے گا، جی ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، خود انسان کے خلاف انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن کی آیات ہیں، تو ابھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، اس بچے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بیٹا تمہاری انگلی بولتی ہے، وہ کہے گا مذاق کر رہے ہیں مولانا، تو ٹھیک ہے ظاہر ہے اس پر یہ بات روشن نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے مذاق کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس پہ روشن ہو جائے گا کہ نہیں یہ بولتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، افطار ہو چکا ہے، یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی میموری رکھتا ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس پانی کا شعور ہے، یہ پانی گفتگو کرتا ہے، پانی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اوپر سائنسی تحقیقات ہو چکی، میرا موضوع نہیں ہے، آپ اتنا ہی مجھ سے قبول کر لیں، اس پر کام ہو چکا ہے، اس میں محنتیں ہو چکی ہیں، اس پہ مقالے لکھے جا چکے ہیں، ایک آدھ دو مقالے میں نے بھی پڑھے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ درخت بولتے ہیں؟ یہ سب چیزیں جو اس وقت ہمارے اطراف میں نظر آ رہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں گونگے، یہ گونگے نہیں ہیں، یہ بہرے نہیں ہیں، جی ایک بہت بڑے اللہ کے عارف عالم دین آیت اللہ احمدی میان جی ایک امام بارگاہ میں عاشورہ عشرہ محرم کی مجالس میں ایک امام بارگاہ میں شرکت کے لیے آئے، تو جیسے ہی پہنچے، وہ ہر سال جاتے تھے اس عشرے کے اندر وہ مجلس میں، تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا امام بارگاہ تو نیا ہو گیا، وہ بوسیدہ تھا، پرانا تھا، قدیمی تھا، تو امام بارگاہ کے انتظامیہ نے اس کو توڑ کے نیا بنا دیا، تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر پورے امام بارگاہ میں یہ دیکھتے رہے کہ پرانی دیوار کون سی ہے، اور پھر انہیں ایک جگہ نظر آئی کہ جہاں کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ پرانا والا لگایا گیا تھا، تو وہاں بیٹھ گئے، تو بہت چاہا کہ وہ آگے آ جائیں، تو انہوں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے مجلس سنوں گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہیں بیٹھ کے کیوں، کہنے لگے اس دروازے نے اور اس دیوار نے ذکر حسین زیادہ سنا ہے، میں اس کے پاس بیٹھ کر ذکر حسین سننا چاہتا ہوں۔ یہ دیوار سن رہے ہیں بھائی آپ، کبھی میں جعفری صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اور جگہ پر بھی ایسا ہوگا، میں ابھی 2-4 دن پہلے ملیر کے اندر، ملیر 15 سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مندر کا اسٹاپ کہلاتا ہے، ایک جگہ ہے مندر، اس جگہ کا نام ہی مندر ہے، وہاں مندر رہا ہوگا کسی زمانے میں۔ اس جگہ سے جب آپ اندر جائیں گے تو اندر جا کے ایک بہت ہی قدیمی، بہت چھوٹا سا ایک امام بارگاہ ہے، شاید امام بارگاہ قائمیہ کے نام سے، بہت پرانا امام بارگاہ۔ کئی سالوں سے مجھے دعوت تھی، کہا جا رہا تھا کہ وہاں کسی محفل یا مجلس میں آئے، میری کوتاہی تھی، میں اس دفعہ جو گیا آپ یقین جانیں، میں نہیں پہچانتا بہت سی چیزوں کو، کچھ نہیں پتا، ہمیں جانتے ہی نہیں ہم، لیکن وہاں جا کے ایک سکون سا محسوس ہونے لگا، دل کر رہا تھا بیٹھے رہو، دل کر رہا تھا اس محفل میں آخر تک بیٹھو، وہ پرانا انداز، وہ پرانی دیواریں، وہ پرانی چھت، وہ تابوت نظر آ رہا ہے، وہ علم پرانے انداز کے بنے ہوئی چیزیں، روحانیت ہے بھائی، پتہ نہیں کتنے جن، کتنے فرشتے، کتنے ملک، کتنے رجال الغیب، کتنی روحانی شخصیات، ظاہر ہے جتنا پرانا ہوگا اتنا اس کی تاریخ بن رہی ہے نا، آپ نے تاریخ نہیں کر دی توڑ کر۔ اس امام بارگاہ میں بھی بہت سے لوگوں کو ایک خاص سکون ملتا ہوگا، ایک خاص اس کے اندر کشش ہے، اس پوری فضا کے اندر، اس پرانے انداز کی کھڑکیوں میں، اس پرانے انداز کے در و دیوار میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک مدت سے ریاضت ہو رہی ہے۔ جی اب بتائیں تو جعفری صاحب بتائیں گے کہ اس ریاضت کا حصہ کون کون رہے، کتنے بڑے بڑے پڑھنے والے رہے،
کتنے لوگ مومنین رہے جو آج اس فرش ازا پر اس وقت نہیں ہیں، مگر وہ یہاں بیٹھ کے روتے تھے، وہ یہاں بیٹھ کے نعرہ لگاتے تھے، وہ یہاں بیٹھ کے صلوات پڑھتے تھے. ایسا ہی ہے نہیں؟ تو یہ در و دیوار سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے. یہ کیسی وراثت ہے جو وارث کی بات کو نہیں مانتی؟ وراثت تو جبھی کہ جب وارث کی بات کو مانے. وراثت اللہ نے دی ہے تو وارث کی بات کو وراثت مانے. یہ ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے. اب بی بی فرما رہی ہیں، نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے، بی بی نے نبی سے، نبی نے فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ زمین پہ گزرنے والے حالات علی کو بتائیں. علی کو روزانہ. عبد الرحمن جامی کا جملہ کہہ رہا تھا. عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کل نہ کر سکتا ہو تو اس کا جز بھی نہیں کر سکتا. کوئی کام اگر کل نہ کر سکتا ہو تو اس کل کا جز بھی وہ کام نہیں کر سکتا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ زمین کیسے بولے گی اور زمین بول نہیں سکتی تو کنکریوں نے نبی کے ہاتھ پہ کیسے کلمہ پڑھا؟ یہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا جز کا بولنا ہے، اور کنکریاں جس کا جز ہے اس کل کو زمین کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آلہ.